بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حصہ نظم کا لیکچر نمبر 7 اور نظم نمبر 6۔ نظم کا عنوان ہے گرمی کی شدت۔ شاعر ہیں میر انیس، اور میر انیس مرثیہ نگاری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ نظم گرمی کی شدت ایک مرثیہ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی یاد میں کہی جائے۔ تو نظم گرمی کی شدت میں واقعہ کربلا کا ذکر ہے اور اس دن کی شدید گرمی کی منظر نگاری بڑے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ آئیے اب میر انیس کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 142 پہ موجود ہے۔ میر انیس کی ولادت 1803 اور وفات 1874۔ میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے۔ انیس یعنی میر انیس نے ہزاروں نوحے بھی کسی مرنے والے کی یاد میں بولے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ منظر نگاری اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی نظم پڑھ رہے ہوں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے پورا منظر پیش کر دیا گیا ہے۔ کردار نگاری کی اگر بات کی جائے تو کردار نگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کردار کے بارے میں ایک بات کی جائے تو آپ کو ایسا لگے کہ وہ کردار آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور مکالمہ نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکالمہ نگاری۔ لکھنؤ میں میر انیس کا انتقال ہوا اور انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڈ آیا۔ ان کی تدفین گھر میں ہی ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور مرثیہ نگاری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے پیچھے کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو مرنے والے کی یاد میں لکھی جائے۔ تو میر انیس کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے مرثیہ نگاری۔ آئیے آپ نظم کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے گرمی کی شدت۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس شعر میں جو شاعر، یعنی کہ شعر نہیں ہے یہ، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بند ہے پورا، اور یہ جو نظم ہے یہ نظم ہے آپ کی مسدس کہتے ہیں اس نظم کو جس میں ایک بند جو ہے اس میں 6 مصرے ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے پڑھا ہے جہاں تک یہ 6 مصرے بنتے ہیں، تو اس نظم کو کہتے ہیں مسدس۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح دیکھیں کہ وہ لو ہوتی ہے گرمی، شدید گرمی۔ جب لو چل رہی ہوتی ہے، بولتے ہیں نا کہ شدید لو چل رہی ہے، تو گرم ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں لو چلنا۔ وہ آفتاب کی حدت، آفتاب یعنی سورج، اور حدت کا مطلب ہوتا ہے تیزی، شدید گرمی۔ وہ تاب اور تب، اور تاب و تب کا مطلب بھی یہی ہے کہ شدید گرمی کا موسم۔ تاب یعنی کہ بہت یعنی کہ آب و تاب سے جیسے سورج جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اور جو دھوپ کا رنگ تھا وہ بھی اس طرح کالا ہوا تھا جیسے رات ہوئی ہوئی ہوتی ہے، مثال شب یعنی رات کی طرح۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ تو نہر الکما، نہر فرات، جو دریا فرات تھا، اس کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یعنی کہ وہ بھی گرمی کی شدت سے پیاسا تھا۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ خیمے کا مطلب ہوتا ہے جیسے بلبلے، پانی کے بلبلے، حباب ہوتا ہے پانی کا بلبلا، تو ایک اس پانی کے بلبلے کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بھی جو پانی کا جو بلبلا تھا وہ بھی تپ رہا تھا، وہ بھی گرمی کی شدت سے نڈھال تھا۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اڑتی تھی خاک یعنی خاک تو اڑ رہی تھی لیکن حیات کا چشمہ خشک تھا، زندگی کی کوئی نام و نشان و نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل زندگی رک سی گئی تھی۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔
اور اس قدر شدید گرمی تھی کہ دھوپ کی شدت سے پانی جو ہے فرات کا وہ تک کھول رہا تھا، اور فرات یعنی دریائے فرات۔ بند کی طرف چلتے ہیں۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانۂ مژہ سے نکلتی تھی نہ نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ آب رواں کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا پانی، یعنی بہتے ہوئے پانی سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور کا مطلب کہ جانور جو ہیں وہ پانی پیتے رہتے تھے اور ان کی پیاس کی شدت جو تھی وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ تو طائر کہتے ہیں پرندوں کو، تو جنگل میں وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کی جب شدت ہوتی ہے، گرمی عام دنوں میں اگر آپ گرمی دیکھیں تو پرندے کیا ہوتے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی کوئی سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سائے میں بیٹھ جائیں۔ تو جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، یعنی پرندے بھی جنگل میں چھپ رہے تھے۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، مردم کا مطلب ہوتا ہے انسان یعنی آدمی، تو انسان جو ہے وہ 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، عرق کا مطلب پسینے میں تر تھے، یعنی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی گرمی کی شدت سے جتنا چھپنے کی کوشش کرتے تھے، جتنا پردوں میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ گرمی کی شدت کم نہیں ہوتی تھی، اور وہ گرمی میں اندر گنے کے بیٹھے ہوئے بھی لوگ جو تھے وہ پسینے میں تر تھے، یعنی بھیگے ہوئے تھے۔ خسخانۂ مژہ سے نکلتی تھی نہ نظر، خسخانۂ مژہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی پلکیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے یا آپ دھوپ میں چلے جائیں بہت شدید دھوپ میں، تو کیا ہوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے پلکوں سے نظر جو ہے وہ نہیں نکل رہی، ہم کوئی چیز دیکھ نہیں پا رہے، اتنی شدید گرمی تھی کہ نظر نکلتی ہی نہیں تھی آنکھوں سے، پلکوں سے۔ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، اگر آنکھ سے نظر نکل کے کہیں راہ میں ہم اس کو لگا دیں، کہیں ٹھہر جائے، تو ایسا لگتا تھا کہ پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پائے نگاہ یعنی نگاہوں میں، نگاہ پائے کا مطلب ہے قدم، چھالے پڑ جائیں، آبلے پڑ جائیں گے، اگر ہم آنکھیں پوری کھول دیں گے تو لگتا تھا جیسے آنکھوں میں چھالے سے پڑ جائیں گے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ متکوک زرد تھے۔ تشریح دیکھیں، کوسوں کسی شجر میں، کوسوں کا مطلب ہوتا ہے دور تک کسی شجر میں یعنی کسی درخت میں نہ گل تھے، نہ ہی پھول کھلے ہوئے تھے، نہ برگ و بار، نہ ہی پتے تھے اور نہ ہی پھل، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، نخل کا مطلب ہوتا ہے نخلستان، اس کو کہتے ہیں جس میں کھجوریں کے درخت ہوں، تو کھجور کا درخت جو تھا ایسے جل رہا تھا جیسے صورت چنار، صورت چنار کا مطلب ہوتا ہے چنار ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں اگتا، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار، نہ تو کوئی پھول مہک رہا تھا نہ کوئی سبز زار مہک رہا تھا، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، شاخ باردار کا مطلب ہوتا ہے وہ شاخ جو پھولوں سے لدی ہوئی ہو، تو ایسی شاخ جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی کیا حالت ہے کہ اب وہ سوکھ کے اس کے پھول سوکھ چکے ہیں اور وہ کانٹا ہو گئی ہے۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، یعنی اتنی شدید گرمی تھی کہ دل سرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی کوئی حرارت ہی باقی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندگی رک سی گئی ہے، بالکل جوش اور ولولہ اور زندگی کی ایک گہما گہمی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پتے بھی مثل چہرہ متکوک زرد تھے، تو مثل چہرہ متکوک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض
جو ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، اور چہرہ متکوب کا مطلب یعنی کہ ٹی بی کے مریض کی طرح چہرہ اس کا پتوں کا زرد ہوا تھا، یعنی زرد ہوئے ہوئے تھے پتے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھاڑ سے، تو شیر جو تھے وہ بھی دھوپ کے مارے کچھاڑ سے، یعنی کچھاڑ کا مطلب ہوتا ہے جو شیر کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو شیر بھی کیا تھے، وہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے کچھاڑ میں بند ہوئے ہوئے تھے، قید ہوئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ اور آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن۔ ہرن جو ہے وہ اگر کہیں سبزہ زار کہیں نظر آتا تھا تو وہاں سے منہ نہیں نکالتے تھے، وہاں سے باہر نہیں آتے تھے، یعنی وہ بھی اپنے سبزہ زار میں بند تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ آئینہ مہر کا یعنی محبت کا آئینہ جو تھا وہ مقدر یعنی کہ میلا ہو گیا تھا غبار سے۔ کس کے غبار سے؟ گرمی کے غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا ہوا تھا، اور گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان، یعنی اتنی شدید گرمی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آسمان کو بھی تپ چڑھی ہے، یعنی کہ بخار چڑھا ہوا ہے زمیں کے بخار سے، زمیں کے بخار سے یعنی کہ زمین کی گرمی کی وجہ سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی اس قدر شدید تھی کہ زمانہ مضطرب تھا۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین، کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یعنی زمین پر رہنے والے تمام ہی افراد مضطرب تھے، بے چین تھے۔ بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، اور اس قدر شدید گرمی تھی کہ اگر زمین پہ کوئی دانہ گر جاتا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ دانہ جو ہے بھن گیا ہے، اس قدر زمین جو ہے وہ تپی ہوئی تھی، اتنی گرم تھی۔ تو یہ ایک مرثیہ ہے جو کہ میر انیس نے میدان کربلا میں جو گرمی کی شدت تھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دن اس قدر گرمی تھی، اور انہوں نے ایک منظر نگاری کی ہے کہ آپ کو سم ٹائم ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جیسے آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کے سامنے وہ تمام منظر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ ماخوذ ہے کلیات انیس سے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اس کی تشریح اور اس کی بلند خوانی، اس کے مشکل الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔